بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. آپ کیوں آئے؟ فرمائیں. مائک دیں انہیں. لنگر کیا نا سب نے؟ جی اونچا بولیے گا. اور جی ان کی آواز ٹھیک ہے. مائک لائٹ آپ کے اس کا مائک کی، ہاں جی ادھر ہی ایسے ہی رکھنا ہے. مائک آن کر کے دیے. آواز نہیں آ رہی ان کی. وہ میرا خیال اس نے، آپ نے ڈسکنیکٹ کیا ہے کہ نہیں اس کو؟ جی حکم کریں. پاس کر لیں یا لگا لیں. مجھے ڈاکٹر صاحب لے کے آئی ہیں. میں کینسر پیشنٹ ہوں. مجھے 3-4 سال پہلے بھی ہوا تھا، 4 سال پہلے. اب کس دوبارہ سے ایکزلا میں تھا، تو اب دوبارہ سے پھر ہوا ہے. ایکزیلا میں؟ جی اب بریسٹ میں ہے. رائٹ لیفٹ؟ لیفٹ میں. لیفٹ سائڈ پہ. اچھا جی. تو ابھی میری 2 جولائی کو پہلی کیمو لگنی ہے. کیمو لگوا رہی ہیں؟ لگنی ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں لگواؤں. نہیں، آپ نے بایوپسی کروائی ہے، سب کچھ کروا لیا. ڈائگنوسس ہو گیا ہے. جی سب کچھ. جب آپ ایک طریقہ علاج کو آپ نے شروع کر لیا ہے، بایوپسی کی ہے، کٹ لگوا لیا آپ نے، خون بہا ہے وہاں سے، جی اب انہی ڈاکٹرز کے علم کے مطابق اس کی کیمو ہونی چاہیے. اس کی یہ سٹیج ہے. یس. اب آپ نہیں لگوانا چاہ رہی کیونکہ آپ کو ہے کہ پہلے بھی کیمو، لگی ہوئی ہے نا مجھے. پہلے آپ کو کیمو لگی ہوئی ہے، تو 8 آپ کو کیمو پتہ لگی ہے تھی. کہ وہ کیمو بہت زیادہ کے ساتھ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے یا جی. مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جی وہ 8 کیمو لگی تھی جی 4 سال پہلے. جی. کووڈ تھا جی جب کووڈ آیا تھا نا تب. جب کووڈ آیا تھا. جی کووڈ کے دوران جی. کس اسپتال سے، کہاں سے علاج شوکت ہوا؟ خانہ. ہاں جی، شوکت خانہ. شوکت خانم ہاسپٹل سے، ادھر لاہور سے ہی. جی جی اب دوبارہ سے اسی سائٹ پہ ریکرنس ہوئی ہے، اور اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے آپ کیمو لگوائیں. جی. آپ کیمو نہیں لگوانا چاہ رہی. ایک لگ گئی ہے، دوسری لگنی ہے، ابھی یہ سٹارٹ ابھی ہونی ہے. پہلی لگی ہے. ابھی پہلی لگنی ہے. اچھا جی. تو پھر ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، تو کہتے ہیں چلتے ہیں وہاں پہ. تو آپ کو کیا کہہ کے یہ لے آئی ہیں؟ میں تو نہ کیمو لگاتا ہوں، نہ کینسر کا ڈاکٹر ہوں. میں ایک فزیشین ہوں، اور ایک طریقہ علاج بتاتا ضرور ہوں. اس کے لیے بھی میرے پاس آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک. وہ تو آپ نے گھر بیٹھے کرنا ہے. جب 4 سال پہلے آپ نے کیا تھا، اس وقت آپ نے یہ کیا تھا، آپ تک میسج پہنچا ہوا تھا سورہ رحمان کا، آپ کو پتہ چلا تھا؟ جی میں نے سنا. اس وقت سنی تھی سورہ رحمان؟ جی. اس وقت کس نے بتائی تھی، کس سے تھرو پتہ چلا تھا؟ ہمارے گھر میں کلاس ہوتی تھی قرآن کی، آپ تو کے میری آپا جی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا. قرآن کلاس ہوتی تھی محلے میں؟ جی نہیں، میرے اپنے گھر میں ہوتی. آپ کے اپنے گھر میں ہوتی تھی. جی. تو آپا جی نے وہ قاری باسط مصری کی جی آواز میں ان کا کہا تھا. بغیر ترجمے کی سورہ جی. رحمان 7 دن سننے کو کہا تھا. 7 دن کا نہیں مجھے، لیکن میں کنٹینیو سنتی رہی تھی 3 ٹائم. مسلسل سنتی رہیں؟ جی. ایک ٹائم؟ 3 ٹائم. 3 ٹائمز اے ڈے. چلیں 7 دن کافی ہوتی ہے. جی. کئی بار اوور ڈوز ہو جاتا ہے بندہ. اور یہ بجلی سے چل رہے ہیں، لیپ ٹاپ بھی، یہ کچھ چیزیں، موبائل ہمارا چارج ہوتا ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا آج کل 85% ہو گیا، اب اس کو اور نہ چارج کریں، یہ بیٹری خراب ہو جائے گی. Yes. لیکن 100% بھی کر لیں تو کچھ تو سوئچ کر جاتے ہیں آٹومیٹک. کچھ نہیں کرتے، تھوڑی دیر بعد یا چارجر اڑتا ہے یا بیٹری اڑ جاتی ہے. جی. اسی طرح اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی ہم کھانے پینے میں بھی بے اعتدال کر جاتے ہیں، حلال ہی زیادہ کھا جاتے ہیں، تو موٹاپا ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے. اسی طرح کبھی کبھار ہماری
ظاہری ذکر اذکار زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمارا فکر کم ہوتا ہے، تفکر جو ذکر سے بھی افضل ہے. عبادت زیادہ ہوتی ہے، ریاضت کم رہ جاتی ہے. ہم نے جو پریکٹیکل کرنا ہے کئی بار وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اسی میں کئی بار جب ہم زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہمیں دوسروں میں خامیاں نظر آ جاتی ہیں. ہم زیادہ نیک ہوتے ہیں تو ہمیں گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نے لاکھ ماں باپ کا درجہ اوپر رکھا ہو، لیکن اگر ماں باپ ہمارے سے کم پڑھے لکھے، کم نیک یا کم عبادت گزار ہوں تو ہمیں غصہ چڑھ ہی جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہتے ہیں، یا خامند پہ غصہ چڑھ جاتا ہے. یا جس استاد سے ہم نے الف بے سیکھی تھی، اگر وہ ہی زیادہ پڑھا لکھا نہیں نکلا یا ہم نے اسے کسی جگہ پہ اپنے سے کم پایا تو ہم نے اس کو کہیں جھڑک ہی دیا، اپنے علم کا روب اس پہ جھاڑ دیا، یا اس کو اپنے سے کمتر جان گئے جس کو خدا نے فضیلت دی ہوئی تھی. کئی بار ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں لیکن اس کو سرے محفل جتا دیتے، اگلے کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے. ہم اپنی طرف سے پارسائی کے زوم میں ہوتے ہیں، لیکن اگر اگلے کی نارسائی کا دکھ جو ہے اس کی آہ کئی بار ہمیں ڈنگ جاتی ہے، حالانکہ ہم اپنی طرف سے اس پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں. کئی بار نیکیاں کرتے کرتے دعویٰ بڑا ہو جاتا ہے تو آزمائش آ جاتی ہے نیک لوگوں پہ. لازمی نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہی ہوں. جیسے وہ آپ بیٹھی ہوئی تھی شاید جب شروع میں ایک کاکی جی پشاور کی تھی، ان کے ہم نے آڈیو کلپ تھا جو کہہ رہی تھی کہ نہیں میں ہی گناہ گار ہوں. شاید نہیں، وہ اصل میں آزمائش میں ہے. کہیں بندہ دعویٰ بڑا کر لیتا ہے تو پھر ٹیسٹ بھی بڑا ہوتا ہے. ہم اللہ سے کہہ بیٹھتے ہیں آئی لو یو، اللہ بھی ہمیں کہتے ہیں آئی آلریڈی لو یو. ہم ضد میں آ جاتے ہیں نہیں آپ مجھے کہیں نا لو یو ٹو، مجھے اور قریب کریں. اللہ جی مجھے آپ کے سوا کوئی یاد نہ رہے. ہوتا ہے نا، ایسے بھی ہوتے ہیں عاشق. پیار میں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آئی لو یو، اگلا کہتا ہے اوکے، نہیں لو یو ٹو کہنا ہوتا ہے. کہتا ہے اچھا یار آئی آلریڈی لو یو مطلب کہنا کی ضروری ہے؟ نہیں آپ کہیں کہ تو مجھے پتہ چلے گا. لو کوئی کرن کرانے والا کام تو ہے نہیں، فیل تو ہے نہیں ہے، یہ تو ایک جذبات ہیں، فیلنگ ہے. اور فیلنگ ہی اگر فیل نہیں ہو رہی تو کیا کرنا ہے. آج کل گرمی ہے کہ نہیں، فیل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. اے سی نہ چل رہا ہو تو فیل ہوتا ہے نا. ستا بندہ اٹھ پہنتا ہے، اسی بندے فیلنگ ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تو پہلے ہی اتنا پیار کر رہا ہے تو کئی بار ہم کہہ دیتے ہیں جتنا میں پیار کرتی ہوں نا اللہ کو کوئی بھی نہیں کرتا. وچ کوئی ماڑا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس نے اولاد کی آزمائش بھی دیکھی ہوتی ہے، اللہ کی راہ پہ دی ہوتی ہے، جان کی بھی دی ہوتی ہے، مال کی بھی دی ہوتی ہے. کئی باری عزت بھی اللہ دے نام تے اگلا دے کے بیٹھا ہوتا ہے. اسی انہوں کہہ رہے ہونے ہیں آپ کو یہ والا سپارہ بھی نہیں آتا، آپ نے یہ والی صورت بھی نہیں، صورت رحمان بھی نہیں آتی آپ کو. میرے ورگے لگے ہوندے نے اپنے آپ کو بھاویں پتہ نہ ہوئے کہڑے سپارے چ.
یا پتہ بھی لگ گیا تو کی ہو گیا یار. لیکن کئی بار پیار میں بھی دعویٰ ہو جاتا ہے تو ٹیسٹ آ جاتا ہے, آزمائش. اللہ نے آپ کو سرخرو کیا 4 سال پہلے اس آزمائش میں سے. ڈاکٹروں نے آپ کو کیمو لگائی, آپ کہیں کہہ بیٹھی کسی ڈاکٹر کے سامنے کہ نہیں میں تو سورہ رحمان سے ٹھیک ہوئی ہوں, یا آپ اماں جی کے سامنے کہہ بیٹھی کہ نہیں ویسے میں نے کیمو بھی لگائی تھی. اماں جی نے کیا اچھا, ہفتے دے اندر رپورٹ آئی دوبارہ ہو گیا. اماں جی کو دوڑے دوڑے گئے, اماں نے کہا کیمو لو, اگے بھی کیمو نہ علاج ہویا سی ہن کیمو نہ کرو. یا ڈاکٹر کو کہہ دیا نہیں میں تو سورہ رحمان سے ٹھیک ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب نے اینج دیکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب گئے تو انہوں نے کہا جی سورہ رحمان ہی سنو ٹھیک ہو جائے گا, کیمو نہ تو کچھ نہیں ہوتا. دونوں پارٹیاں دکھ سکتی ہیں نا. وہ کیمو جو لگوانے میں اتنی تکلیف دہ ہے, اس کو ہینڈل کرنے میں کئی بار ڈاکٹروں کو کئی ایسی دوائیاں اس میں جو ڈاکٹر یا نرس ہینڈل کر رہی ہوتی ہے, وہ خاص پریکاشنز ہوتی ہیں, نہیں تو ان کے بچے ہی نہیں پیدا ہوتے. یہ نقصان ہو سکتا ہے اس دوائی کا صرف, اور بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کام اس سارے میں, جو ریڈیو تھیراپی کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے سکینز کر رہے ہوتے ہیں, سی ٹی سکینز اور ایکس رےز, انہیں خود کینسرز ہو سکتے ہیں صرف وہ بار بار ایکسپوجر سے. لیکن وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, روزی روٹی ہے, روزگار ہے. انہیں ہم کہیں کہ یہ کیڑا علم ہے, تو ساڑھے لیے کی کیتا ہے, پیسے نہیں لے 8,000 کے, تم نے سی ٹی سکین اتنے ہزار کا کیا ہے. اگر آپ کو پتہ چلے نا کہ وہ کتنی ریڈیشن کو ایکسپوز ہوا ہے, اور اتنی ریڈیشن کے بعد پاکستان میں تو حساب کتاب بھی کوئی نہیں نا, شوکت خانہ میں تو پھر بھی میرے خیال اور خیال رکھتے ہوں گے, چینجز وہ کرتے ہوں گے, لیڈ اور سارا, اسٹل دا رسک از دیئر. تو یہ تو اس کو ہی پتہ ہے نا. تو اس لیے کہتے ہیں کسی کے جھوٹے رب کو بھی غلط نہ کہو, چھوٹا نہ کرو, اے نہ ہوئے تو پھر سچے رب والوں کچھ کہہ دے. لیکن 4 سال بعد دوبارہ سے قرآن کلاس ہو رہی ہے آپ کے, اماں جی آ رہی ہیں, وہ کیوں چھوڑ گئیں؟ انہوں نے آن لائن کر دیں, پھر کووڈ چلا گیا لیکن اماں جی واپس نہیں آئیں. استاد تھیں آپ سب کی. اب دوبارہ سے قرآن کلاس آپ کے گھر میں شروع ہو گئی ہے, اللہ خیر کر دے گا. آپ نے سورہ رحمان کو سننا تو ہے 7 دن, صبح دوپہر شام, پاس پانی رکھ لینا ہے. لیکن چونکہ یہ دوبارہ ہوئی ہے, چلیں دعا کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اسپیشلی پکڑ لائی ہیں, حالانکہ ڈاکٹر صاحب کو مجھے یہاں آنے پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ بھی آ گئے ہیں, تو کیا میرا کیا ہے اس میں. میرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ادھر تک چل کے آئے گا, وہی بات میں نے بتانی ہے, وہی انہوں نے بتانی ہے. وہ اپنا ہوم ورک تو کر لے, اور اگر خدا نخواستہ نہیں ٹھیک ہوتا یا آپ کو کوئی اس میں ایسی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے تو پھر اس پیشنٹ کو لے آئیں, یا آپ میرے سے ڈسکس بھی کر لیں. پھر بھی نہ ہو تو دیکھتے ہیں کیا ہے. لیکن چلیں آپ آئے ہیں تو اجتماعی دعا کا بھی بہرحال رول ہوتا ہے. آنکھیں بند کر لیں. میں تو ڈاکٹر ہوں نا, ابھی گانے سنا رہا تھا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک ہی کرتا ہے باندر طرح کہ 2 منٹ ادھر چھال مارتا ہے, 2 منٹ ادھر چھال مارتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں کئی مریض بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کئیوں کا علاج وہ گانا ہے, زیادہ کا نہیں. یہاں پہ اگر آپ قریب آئیں گی تو آپ کو تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ لڑکیاں یا لڑکا کڑیاں جو تنہا بن کے کی بیٹھا ہے منڈا, لتاں بھی نہیں سیدھیاں ہوندیاں پئیاں. لیکن ایتھے ہی بہے گا, انہوں ایتھے بٹھاؤ, انہوں موت پہ جائے گی. ادھر والی کو ادھر کرو, یہ تڑپ کے ادھر آ جائے گی. ادھر کو اس کو ادھر بٹھاؤ, یہ تڑپ کے ادھر آ جائے گی. یہ کوئی ہور ہی وکھرے مریض نے. ایتھے بہو گے تو تمہیں ہلکیاں ہلکیاں چیخاں بھی سنائی دینگیاں, اور میں ایسا بے حس ہوں کہ نہیں سن رہا. اور یہ وہ ہنس ہیں
جنہوں نے پی پی کے تالاب خشک کر دیے لیکن تالاب کو چھوڑتے نہیں، نہ اس کی شکایت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مر جاتے ہیں، کوے کی طرح شور نہیں مچا دیتے کہ یار مزہ نہیں آیا چلو آگے چلیے۔ تو بہرحال ان کے علاج کئیوں کے یہ ہیں۔ یہ کبھی قرآن کلاسز پڑھاتے تھے لیکن زیادہ پڑھ لکھ گئے، حساس لوگ، یہ کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار، کسی کا درد ملے تو لے ادھار، یہ پریکٹیکل کے لوگ ہیں۔ یہ چلتی پھرتی دعائیں ہیں، قربانی کے بکرے ہیں، چلتے سورج ہیں، ان کو کسی نے پانی نہیں پوچھنا، لیکن انہوں نے کائنات میں روشنی، حرارت، آکسیجن پھیلانی ہے۔ ان کے نصیبے میں رات نہیں ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں روشنی ہوتی ہے، ان کی جلن نہیں سہی جاتی، لیکن ان کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ انہیں کوئی سمجھا سکتا ہے۔ ان کی چیخ ہے کوئی مارم راز نہیں ملتا، کنوں آل سناواں دل دا، لیکن یہ کہتے ہیں تیرے پاس ادھر آ کے کچھ تھوڑا سا ہمیں سکون سا ملتا ہے، لگتا ہے کچھ لوڈ کم ہوا ہے۔ کئی بار کہتے ہیں آج بھی مزہ نہیں آیا، کئی بار میرے پاس بھی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیونکہ کہنے کو میں ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، لیکن ہوں تو نہیں، طبیب تو کوئی اور ہے، شافی بھی کوئی اور ہے، شفیع بھی کوئی اور ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں، اور جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، یہ اس کے گاہک ہیں۔ یہ اب کہتے ہیں کہ یار تو کدوں مرے گا جدو تیرے اندر والا سانو لبے، میں انہوں کہہ رہی ہوں یارو تواڈے وچ چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ کوئی کھوج کھرا نکالتے ہیں، بھاگ آتے ہیں ادھر اور کہتے ہیں تو کب ہمیں ملے گا، تو مجھے نہیں کہتے، وہ جس کو کہتے ہیں وہ انہیں ملا ہے، لیکن ان کی تڑپ بھڑک وہ میری استطاعت سے زیادہ ہے۔ استاد بھی ماں ہی ہوتا ہے نا، مرتی بھوکی کتیا کے تھنوں میں دودھ نہ بھی ہو، کبھی غور کیجئے گا فٹ پاتھ پہ مر بھی جاتی ہے، پلے چچوڑی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں نہیں ٹانگ مار رہی ہوتی کہ تو یار کیا کر رہے ہو، پتہ نہیں انہوں دا چھلا کون کٹ دے۔ کہنے کو بھرے پورے 2 کروڑ کا شہر ہوتا ہے، کئی جانور بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں، ان جانوروں میں کئی انسان بھی ہیں جن میں جان ہوتی ہے، لیکن ہم انہیں اپنے جیسا انسان سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ اور اگر اللہ ہمیں نیک اور پارسا بنا دے تو ہمیں سب سے پہلے جو ٹھوکر لگتی ہے وہ آدم میں خامیوں میں نظر آتی ہے۔ وہ بھلے خدا نے اسے ہمارے سے اوپر درجہ دیا ہو، ہمارا باپ ہو، ماں ہو، استاد ہو، مرشد ہو، خامند ہو، کوئی سفید بالوں والا ہو، اس کا ایک عیب نظر آ جائے ہم اسے دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں گرانے پہ تل جاتے ہیں، ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں، یا اپنی پارسائی کے زوم میں مارے جاتے ہیں۔ اور نہیں ادھر سے بھی جان نہیں چھوٹتی، کہیں پارسائی کا دعویٰ ہو جاتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے تو عشق میں جہاں شکوہ حرام ہے وہاں دعویٰ بھی حرام ہے، تو ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے اس اللہ کے روبرو خود کو پیش کریں جو سب کو شفا دیتا ہے، جو طبیب بھی ہے،
حکیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھی حاوی ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے اپنے اللہ کے روبرو خود کو پیش کریں، ایک لمحے کو اپنا دھیان اپنے اللہ کی طرف کریں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے، بھول جائیں ارد گرد سب کو، ایک لمحے کو صرف اور صرف خود کو اس کے روبرو پیش کر دیں جو آپ کے سانسوں میں، دل کی دھڑکنوں میں، لو لو میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا دھیان آپ کی طرف ہی ہے، وہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہے، سن رہے، وہ غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ تو ایک لمحے کو اپنا دھیان اس کے روبرو کریں، ایسے ہی گندے مندے گناہوں سمیت، بلکہ بڑے سے بڑے گناہ لے جائیں کہ یا اللہ تجھے پتہ تو ہے میں کیسا ہوں۔ وہ غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ غفلت ہے، اس کو بھول جانا ہے اور اپنے ہونے کا مان، حالانکہ ہے وہ ہے، ہم ہیں ہی نہیں ہے، نہ جسم ہے نہ روح ہے۔ یہ گناہ نہ کرنا ہمارے اختیار میں تھا، وہ بھی کر گزرتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں کہیں نہیں چھوڑا۔ اپنے ان گناہوں سمیت پیش ہوں، آپ کو پتہ ہے جن کا گواہ صرف وہ ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، وہ بیڈ روم نہیں باتھ روم میں بھی ساتھ تھا، گیٹ کے اندر اندر نہیں وہ ڈیٹ پہ بھی ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ وہ ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں ماں باپ شاید ہمیں چھوڑ دیں، پیارے چھوڑ دیں، وہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر تو نے توبہ کر لی، اگر تو شرمندہ ہے تو کوئی نہیں، تو آ جا، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے مجھے تم سے پیار ہے، کیا تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے؟ تو اگر پیار ہے تو پھر عاشق ہے تو معشوق کو ہر رنگ میں پہچان، کہیں وہ خود ہی تو نہیں ہے۔ یہ بیماری کہیں اس کا اپنی طرف بلانے کا، خود کو یاد کرانے کا، خود سے بات کرانے کا کوئی بہانہ ہی تو نہیں تھا، کہیں یہ زحمت میں چھپی رحمت تو نہیں ہے۔ اس سمیت اس کے آگے پیش ہو جاؤ گناہ گاری اور عاجزی سے، اپنی تسبیحیں اور وظیفے لے کے نہیں، اپنے گناہ، اپنی کوتاہیاں، اپنی خامیاں، بلکہ خود کو زیرو کر دو اس کے آگے، خود کو سرنڈر کر دو، ہتھیار پھینک دو، عقل کے، علم کے، وسیلے کے، وسائل کے، سبب بھول کے آج مسبب الاسباب کے آگے پیش ہو جاؤ۔ یا اللہ میں آ گئی ہوں، یا اللہ میں آ گئی ہوں۔ وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے، وہ خیال سے بھی قریب ہے۔ اپنا خیال اس کی طرف کریں، اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں، سارے بت توڑیں، میں کا بت توڑ دیں، آج اس کو منہ دکھائی میں اپنی کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ اللہ بھی خوش ہو جائیں، فرشتوں کو دکھاتے پھریں دیکھو میرے بندے نے مجھے کیا پیش کیا، ایسی چیز جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ کو معافی دے دیں، معافی پیش کریں تحفے میں اس کی نادان مخلوق کی۔ بچپن سے لے کے آج تک جس کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، حق مارا ہے، بچپن سے آپ کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے، بلی کیا ہے، وہ کچھ بھی کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، خصوصاً وہ آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار جن کا آپ نے سوچا تھا میں نے کبھی معاف نہیں کرنا، ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں تو نہیں ہے لیکن اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر
اگر ماں کے کوجے بچے، شرارتی بچے کو آپ چھوڑ دیں تو ماں کو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ گناہ گاروں سے بھی تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. آج اپنے گناہ گاروں کو معاف کر دیں، اسپیشلی جو مر گئے ہوئے ہیں یا زندہ بھی ہیں، جن کا آپ نے کبھی سوچا تھا میں نے کبھی معاف نہیں کرنا. آج اللہ کریم کو ایمانداری سے کہیں، یا اللہ میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو بھی معاف کیا. یا اللہ میرے دشمنوں پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. آپ لوگ نا آنکھیں بند کریں، آپ کھول کے رکھیں. آپ کو یہ کہا ہے، ادھر دیکھتے رہیں بس کھول کے. اور یا اللہ اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا، زیادتی ہو گئی ہے، حق مارا گیا، دانستہ یا غیر دانستہ، مجھے پتہ چلا ہے یا نہیں پتہ چلا، یا اللہ کریم جوانی کا زور تھا، یا اپنے بچوں کا لالچ تھا، یا اپنی جان کا لالچ تھا، یا جو بھی تھا، یا نادانی تھی، یا اللہ اگر وہ انسان مجھے معاف نہیں کر رہا تو یا اللہ تو میری نیکیاں اس کو دے دے، جتنی کفارے میں بنتی ہیں، تلافی میں بنتی ہیں، اس کے کھاتے میں لکھ کے اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے. یہ تو رب تو کر سکتا ہے. میں اپنی نیکیاں پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور جو نیکیاں بچ جائیں اللہ کریم وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ میری طرف سے تحفتاً ہدیتاً بانٹ دیں، گناہ گاروں پہ بانٹ دیں، کیونکہ گناہ گاروں کی انہیں بڑی فکر تھی. وہ شفیع المذنبین ہے. میری باقی نیکیاں ان گناہ گاروں میں بانٹ دیں. میرے پاس رہ گئے ہیں گناہ، اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے اس کے آگے پیش رہیں. رحمان وہ گناہ گاروں کے لیے ہے. اپنے گناہوں پہ فخر کر کے اس کے آگے پیش ہو جاؤ. مان ہی لو اس کے سامنے کہ یہ ہوئے ہیں میرے سے. بس اس کے آگے پیش ہو جاؤ اور دل کے کانوں سے سنو. اب نور کی بارش ہی بارش ہے. آپ ہیں، اللہ ہے، وہاں کہیں یہ آواز ہے. اس کے معنی میں نہیں جانا، لفظوں کی طرف نہیں، لفظوں کے مالک کے آگے خود کو پیش رکھو. جیسے ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے، اس کو مطلب معنی کا نہیں پتہ ہوتا لیکن وہ پیش ہو جاتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها آنکھیں کھول کے رکھو، آنکھیں کھول کے رکھو.
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله
شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان آنکھیں کھول لیں، انہیں پانی دیں، اور بھی جس نے پانی کے ساتھ دعا کرنی ہے انہیں ذرا گلاس میں پانی دیں۔ یہ 20 منٹ کی پوری تلاوت ہے، 21 منٹ کی۔ اسے قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی ہے، دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے فری ایپ مل جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے الرحمان.com سے یا ایپ سٹور سے، پلے سٹور سے، یا واٹس ایپ پہ بھی ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کو آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام بالغ لوگوں نے سننا ہے۔ پاس آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے یا بعد میں لے لیں۔ جب سن لیں یا جتنی بھی سنی جائے، کئی بار پوری نہیں سنی جاتی، اٹھنا پڑ جاتا ہے، کوئی آ گیا ہے یا سو گئے ہیں، جتنی بھی سنی گئی ہے بعد میں پانی لیں۔ آنکھیں بند کریں اور یہ چھوٹی سی دعا خود کو اللہ کے روبرو پیش کر کے یا اپنا دھیان اس کے روبرو کر کے آنکھیں بند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیکھ لیں، پانی صاف ہے، ایک گھونٹ پی بھی لیں اگر، کیونکہ میرا خیال ہے ویسے انہوں نے ادھر سے بھرا ہوگا، پہلے ٹیسٹ بھی دیکھ لیں اس کا، ٹھیک ہے۔ اب پانی ہاتھ میں رکھیے گا، آنکھیں بند کریں، دعا میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں، ایک بار آپ ایسے کر لیں۔ پانی کے ساتھ دعا کیسے کرنی ہے؟ گھر میں بھی آپ بیٹھے ہیں، جو اس وقت جہاں پہ بھی دنیا میں بیٹھے ہو، پانی لے لیں باٹل میں یا گلاس میں، جیسے بھی آپ نے پینا ہے، آدھا گلاس یا 3 گھونٹ یا جتنا بھی آپ نے پینا۔ پانی ہاتھ میں لیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں اور خود کو رب کے روبرو محسوس کریں۔ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اپنے دل کی آنکھوں سے، یا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کم از کم آپ اس کے روبرو پیش ہو جائیں، اپنا دھیان اس کے روبرو کر لیں۔ وہ سب سے زیادہ قریب، آپ کے خیال سے بھی قریب ہے اور پیار مانگتا ہے آپ سے۔ جتنے پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دے سکتے ہیں اس کے ذاتی نام سے، اپنے خیال میں زبان بھی ہلائے بغیر، ہونٹ بھی ہلائے بغیر، وہ احساس کی زبان میں بات کرتا اور سنتا ہے۔ تو اپنے دل میں پیار سے 3 بار اس کو پکاریں، اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانسوں میں پانی پی لیں۔ پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول لیں۔ پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟
کاکی جی پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ کیا ٹھیک تھا؟ ویسے کا ویسا تھا، کڑوا تھا، کھارا تھا، میٹھا تھا، زمزم تھا؟ یا بس جیسے پانی ہوتا ہے ویسے تھا؟ پانی کا ٹیسٹ جیسا ہوتا ہے. جیسے پانی ہوتا ہے. آپ پھر آنکھیں بند کریں. اور بھی کسی نے دعا کرنی ہے تو ساتھ کریں. آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں پیش ہو جائیں. جیسے مسجد نبوی میں آپ ان کے دربار میں ہیں، وہ آپ کے دلوں میں ہیں. جہاں جہاں رب العالمین ہیں وہیں وہیں رحمت للعالمین بھی ہیں. ایک لمحے کو دھیان ان کے روبرو رکھیں، ایسے ہی گندے مندے گناہوں سے بھرے. بس اپنا خیال ان کے روبرو کر لیں کہ آپ ان کے کاکیاں تو ان کی گودی میں سر رکھ سکتی ہیں، یا آپ کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے. اپنے دل میں پیار سے 5 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر پیار سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ دل میں ان سے بات کریں کہ یا رسول اللہ، اگر میرے سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کسی ولی اللہ کی شان میں، ماں باپ بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، استاد بھی ولی اللہ ہوتا ہے، جس کی فضیلت میرے سے زیادہ تھی، تیرا کوئی خاص بندہ تھا، دانستہ غیر دانستہ میں کہیں اس کی محفل میں آواز اونچی کر بیٹھی ہوں، یا اس کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھی ہوں، حکم عدولی کر بیٹھی ہوں، میرے سارے اعمال ہی اگر ضائع ہو گئے ہیں، تو سرکار دو عالم اللہ نے تو خود کہا تھا جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو انہیں کہو یہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے لیے سفارش کیجئے، آپ شفیع المذنبین ہیں. سرکار کے دربار میں ایسے ہی پیش ہو جائیں، انہی کے جناب میں پیش رہیں کہ مجھے معافی لے دیں اللہ سے.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی آنکھیں کھولو۔ کاکی جی آپ نے یہ قصیدہ بردہ شریف ہے قاری خوشی محمد کی آواز میں، یہ بھی 7 دن سننا ہے، سورہ رحمان سننی ہے، پاس پانی رکھ لینا ہے، اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف سننا ہے قاری خوشی محمد کی آواز میں، اسی طرح آنکھیں بند کر کے، بعد میں پانی لے کے 3 بار لگ کر کے پانی پی لیا کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ 1 ہفتہ کریں، 1 ہفتے کے بعد پانی والی دعا نہ چھوڑیے گا، وہ پھر صبح دوپہر شام اس طرح پیتے رہیں۔ باقی اپنی حالت سے خود فیصلہ کیجیے گا، جو دل کی پہلی آواز ہوگی، تو اگر آپ کو اپنی حالت میں تبدیلی نظر آ جائے گی اس میں، اور اگر کیمو کرانی ہوگی تو کیمو بھی ساتھ کرا لیجیے گا۔ کئی بار لوگ کیمو کرواتے ہیں ساتھ سورہ رحمان کانوں میں لگا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں درد نہیں ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ، ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اب آپ کے اللہ کے آپ کے فیتھ پہ آپ کی مرضی ہے۔ ڈاکٹرز نے بھی آپ کو چوائس دی ہوگی، پروبیبلٹیز ساری بتائی ہوں گی کہ اب 4 سال کے بعد دوبارہ ہوا ہے تو ہم نے کس قسم کی کیمو لگانی ہے، کتنی لگانی ہے، اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ ساری انہوں نے بتائی ہوں گی۔ یہ سارے اور بھی مختلف آپشنز ہوتی ہیں، امیونو تھراپی ہے، ریڈیو تھراپی ہے،
لیکن حتمی علاج ابھی تو کینسر کا اس طرح نہیں ہے اسٹیج پہ. کوششیں ہیں نا، تجربے ہیں، ساری پروبیبلٹیز ہیں. لیکن ایک ویڈیو ہے 25 سپٹمبر کی ہے 2022 کی، اسی چینل پہ ہاؤ امریکن لیڈی کیورڈ فرام اسٹیج 4 کینسر. وہ ان کی اپنی زبان میں ہی ہے. وہ 2019 میں مجھے ملنے آئی تھیں تو میں نہیں ملا تھا ان سے، انکار کر دیا تھا ملنے سے فون پہ ہی. انہیں ڈانٹا تھا کہ آپ امریکہ سے کیوں آئی ہیں. میں جس کے روبرو پیش ہونے وہ کہہ رہا تھا آپ کیوں نہیں پیش ہوئیں. وہ کہہ رہی تھی میں نے سنی ہے. میں نے کہا آپ نے نہیں سنی ہے، آپ کی سنی کیوں نہیں گئی ہے. اللہ نے شفا دی. جس خامند کی وہ دوسری شادی کرا رہی تھی کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں جوان ہوں، جا رہی ہوں، وہ تو 2020 یا 21 میں کووڈ میں چلے گئے. وہ ماشاءاللہ امریکہ میں انہیں کو میریکل پیشنٹ بھی کہتے ہیں. لیکن وہ ان کی جو سٹوری ہے کال پہ جو سنا رہی ہیں وہ خود ہی، وہ سنیے گا. آج تک میرے سے نہیں ملی ہیں تو میں ملا ہوں ان سے. لیکن اللہ کے دربار میں کس طرح سے وہ پیش ہوئیں اور اس نے انسانوں سے دعا کیسے نکلوائی، اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں سے معافی تلافی کیسے کی، وہ سننے سے قابل رکھتی ہے. میں نے انہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ 17-18 سال کی میری تھکاوٹ ختم ہوگی آپ کی بات سن کے. اس کو سن لیجئے گا، وہ یوٹیوب پہ ہی ہے پڑی، اسی چینل پہ، یا میں لنک آپ سے شیئر کر دوں گا، ڈاکٹر صاحب سے شیئر کر دوں گا. فی الحال اتنا ہی کیجیے گا، اور کوئی دم درود اس کام کے لیے نہ کیجیے گا. اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کیجیے گا. نماز کو قائم رکھیں اور قائم کریں. مخلوق خدا کا بھلا زیادہ کرنا شروع کریں. الحمدللہ میں بہت کوشش کرتی ہوں، میرے میاں صاحب بھی، بس وہ کرتی جتنا بھی جائیں، بھلا ہو سکے بس وہ کوشش جاری رکھیں. کوشش ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی، بس. وہ کوشش جاری رکھیں. ٹھیک. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. علم القرآن خلق الإنسان